السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی کہ سال رواں 2026 اور 27 میں محمدیہ نعت کمیٹی کی جانب سے ہر سال کی طرح امسال بھی تعلق سطح کے اجلاس کی پوری تیاریاں ہو چکے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ تعلق کے سطح کے تمام مقابلے ہو جانے کے بعد انشاءاللہ ہم ضلع سطح کے مقابلے میں اور ریاستی سطح کے مقابلے میں تیاریاں کر چکے ہیں۔ میں آپ کے گوشگزار کرتا چلوں کہ محمدیہ نعت کمیٹی سے سال رواں 2026 اور 27 میں تعلق سطح کے اجلاس جو ہیں اسی ماہ 18 تاریخ بروز شنیچر انشاءاللہ جامع مسجد شادی ہال میں منعقد ہونے جا رہا ہے ٹھیک 10 بجے، جس میں کم و بیش میں سمجھتا ہوں کہ 18 ٹیمیں جو ہیں، چاہے وہ مقابلہ نعت ہو چاہے مقابلہ کوئز ہو، وہ شرکت کرنے کی امیدیں ہیں۔ اب تک جو ہے نا ہمارے پاس ان کی فہرستیں آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے زمانے میں آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کتنی ٹیمیں ہمارے پاس شرکت کیے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے دوسرے دن ہی یعنی 19 جولائی بروز اتوار صبح ٹھیک 10 بجے ہمارے یہاں تکوٹے کی سرزمین پر، اما ہال کی سرزمین پر جو ہے نا دوسرا ہمارا اپنا تعلق سطح کا اجلاس، جسے دیہی اجلاس بھی کہیں تو بے جانا ہوگا، جسے رورل کہیں گے، اربن اور رورل میں 2 تقسیم کیے ہوئے ہیں، جس میں 18 ٹیم جو ہے نا شرکت کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اسی ماہ کے 25 تاریخ بروز سنیچر انشاءاللہ ہمارا اپنا پروگرام جو ہے نا بسون باگیوڑی تعلقہ کولہار کی سرزمین پر تیسرا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اگست 1 تاریخ کو جو ہے نا انشاءاللہ انڈی کا ہمارا اپنا سندھی تعلقہ میں وہ چوتھا اجلاس، 5واں اجلاس جو ہے نا سندھی تعلقے کا 2 اگست کو ہوگا، اور 9 اگست کو آخری اجلاس جو ہوگا ہمارا اپنا مقابلہ ہے نہ تو مقابلہ کوئز کا، وہ مدے بہل کی سرزمین پر ہوگا۔ ویسے ہر سال کی طرح امسال بھی اسی طرح کے ہم انعامات کا اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ ریاستی سطح کے اجلاس میں جو مقابلہ نعت میں آ جائیں گے ان بچوں کے لیے 11,000 روپے نقد انعام، دوسرا انعام 7,000 روپے نقد، اور تیسرا انعام 5,000 روپے نقد۔ ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ہے نا اعزاز کے طور پر مومنٹو دیے جائیں گے جو گنبد خضرا کے طور پر ہم نے اسے بنوائے ہوئے ہیں۔ بہرحال وہاں اسناد بھی دیے جائیں گے، تمغات بھی دیے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان بچوں کے ساتھ 10 ترغیبی انعامات فی طالب علم کو جو ہے 500 روپے کے طور پر 10 ترغیبی انعامات بھی ہم محمدیہ نعت کمیٹی کی جانب سے مقابلہ نعت میں دینے کا فیصلہ کیے ہوئے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ ہر سال کی طرح امسال بھی ہم جو مقابلہ کوئز جو ضلع سطح کا ہو رہا ہے، چاہے وہ انڈی ہو، سندگی یا مدے بہل یا باگیواڑی، بیجاپور شہر ہو یا دہی، یہ 6 تعلقوں سے تعلق رکھنے والے 6 ٹیم ہمارے پاس آ جائیں گے۔ اول مقام حاصل کرنے والی ٹیم کے حق میں امسال بھی انشاءاللہ عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ گزشتہ سال جو اول انعام حاصل کرنے والی ٹیم رہی وہ ہماری اپنی انڈی کی سرزمین سے، بالخصوص ایک جو ہے نا امدادی اسکول نہ رہنے کے باوجود بھی ان کے اساتذہ کے ہم انہوں نے منت دیں، جنہوں نے بڑے بہترین پیرائے سے خدمات سر انجام دیتے ہوئے بچوں کی رہبری کی، اول انعام حاصل کر چکے ہیں۔ عمرے کا ٹکٹ ان کے حق میں چلا گیا۔ اب انتظار ہے ہمیں سال رواں 2026 اور 27 کا کہ دیکھیں کہ ان 6 تعلقوں میں سے کون سے تعلقے کے طلبہ و طالبات عمرے کا ٹکٹ اپنے کامیابی کا سہارا اپنے سر باندھ رہے ہیں۔ بہرحال دوسرا انعام جو ہے نا انشاءاللہ ہم اپنے طور پر دینے جا رہے ہیں 15,000 روپے نقد انعام، اور تیسرا جو نقد انعام ہے مقابلہ کوئز کے لیے وہ 7,000 روپے نقد انعام۔ اسی طرح سے جو بقیہ 3 جو ٹیم بچ جاتی ہیں ان ٹیم کے لیے ہم نے 3,000 روپے ترغیبی انعام بھی دینے کا فیصلہ کیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ وہاں بھی جو ہے نا گنبد خضرا کا مومنٹ ہو اور تمغات اور اسناد قرآن مجید وہ سبھی اس سے دیے جائیں گے۔ اور ایک بہت بڑی بات میں بتاتا چلوں کہ یہاں ہماری اپنی حکومت کرناٹکا نے مستورات کے لیے یعنی عورتوں کے لیے فری پاس دینے کے باوجود بھی، یعنی آدھار کارڈ دینے کے باوجود بھی وہ فری آ جاتے ہیں، لیکن محمدیہ نعت کمیٹی ان آنے والے بچیوں کو فری آنے کے باوجود بھی ایک طرفہ ٹکٹ کا بھی اہتمام ہمیشہ کرتی ہے۔ جو بھی باہر کے بیرونی اضلاع سے ہمارے پاس بچے آ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا ایک طرفہ ٹکٹ کا ہم انتظام کرتے ہیں۔ صرف نعتیہ مقابلے میں ریاستی سطح کا مقابلہ ہوگا، بنگلور، میسور، ہاسن، چک منگلور، ٹمکور، گلبرگہ، بیدر، رائچور، ادھر سے بچے آ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک طرفہ ٹکٹ کا ہم انتظام کریں گے۔ صبح ناشتے کا اہتمام رہے گا اور دوپہر میں طعام کا انتظام رہے گا۔ صبح 9:30 سے لے کر شام 5:30 بجے تک مسلسل جو ہے یہ ہمارے خدمات رہیں گے۔ الحمدللہ ہمارے جو ججز بھی رہیں گے بیرون مقامات سے آئیں گے،
کسی بچے کے ساتھ حق تلفی نہیں ہوگی. بہرحال یہ بات بتاتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ سال رواں کی پورے تیاریاں ہو چکے ہیں. میں آپ تمام سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنے وقت مقررہ پر پہنچ کر یہاں ان بچوں کی ہمت افزائی کیجیے. بالخصوص ہمارے 60-70 افراد پر مشتمل محمدیہ نعت کمیٹی جو گزشتہ 45 سالوں سے مسلسل خدمات سر انجام دے رہی ہے. اس کی سنگ بنیاد اس کا رجسٹریشن جو ہے ہم نے سن 1985 میں ہی بنوایا تھا، جس کے ہمارے بانی رہے عبدالرزاق کولار صاحب اور ان کے ہم ساتھی جتنے بھی رہے ان لوگوں نے آج بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بہرحال اس کے بعد جو ہے نا مسلسل اس سے پہلے بھی جو ہے نا ہمارے اپنے آثار محل سے شروع ہو کر آج کنگل ہنمنترا رنگ مندر میں اس طرح کے اجلاس بڑے شان و شوکت سے منا رہے ہیں. میں یہ مقابلہ کوئز اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ عصری علوم سے بہران ہونے والے بچے ہمارے دینی علوم سے بھی بہراور ہو، ان بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہو، وہ فی البدی جوابات دینے کے لائق بنے. لہٰذا یہ تمام خدمات میں مرہون منت ہوں میرے اپنے تمام منتظمین کا جنہوں نے ہمارا تعاون کرتے ہوئے اس اجلاس کو جو ہے نا کامیابی کے اس ڈگر پہ لے جا رہے ہیں. میں مزید آپ لوگوں کے بیچ حائل تو نہیں ہوں گا کیونکہ نائب صدر ادارہ محترم جناب سراج جمگھنڈی صاحب اور ہمارے اپنے کوئز آرگنائزنگ سیکریٹری محترم جناب سید ذاکر حسین سرکی صاحب اور میرے اپنے بھائی مقابلہ کوئز آرگنائزر جناب ہمارے فیاض کلادگی صاحب اور ہمارے اپنے محمدیہ نعت کمیٹی کے بانی جناب عبدالرزاق کولار صاحب اپنے طور پر بھی چند کلمات اس کے متعلق گوشگزار کریں گے. میں عبدالنبی جمادار محمدیہ نعت کمیٹی کا صدر. اللہ حافظ. بہت شکریہ جناب. جس طرح کا کام نعت کمیٹی 40 سال سے لگاتار کر رہی ہے وہ قابل ستائش ہے. پھر ایک بات سر، پہلا سوال یہ ہے کہ 40 سال ہوا نعت کمیٹی کو بن کر کے، صرف ایک ہی پروگرام کو لے کر سال میں ایک ہی مرتبہ آپ کی خدمت کا دائرہ سمٹا ہوا ہے. کیا آنے والی دنوں میں یہ دائرہ وسیع ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف مجھے بیٹ دینے کی خاطر جو ہے نا صرف میں محدود رکھا. آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہونی چاہیے کہ شہر بیجاپور یا ضلع بیجاپور تک ہم محدود نہیں ہیں، بلکہ مہاراشٹر کی سرزمین پر ہم نے شولاپور کی سرزمین پر ہمارے اپنے سابق سبھاپتی جو ریاض ہنڈیکاری صاحب رہے، ایک نہیں دو نہیں 32 ٹیم ایک ساتھ ایک ہی شہنشین پر، جبکہ ہمارے اپنے ماجھی گرہ منتری جناب سشیل کمار شندے صاحب بھی جو ہے نا 2-2.5 گھنٹے تک مسلسل بیٹھے رہے اور انہی کی دختر نیک اختر جو ہیں ہماری اپنی پرنیتا تائی وہ بھی جو ہے نا اس کار خیر میں جڑی رہی. گزشتہ سال ہم نے عقل کوٹ کی سرزمین پر کیا، اس سے قبل ہم نے رائچور میں کیا، اس سے قبل جو ہے نا ہم نے جمکھنڈی میں کیے. نعت کمیٹی کا جو سالانہ اجلاس ہوتا ہے جی، جو کیا بولتے ہیں اسے، کوئز کمپٹیشن کہیے یا نعت کمپٹیشن کہیے، مطلب دوسرے اسٹیٹوں میں بھی پھیلا ہوا ہے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے جی کرناٹک کے علاوہ مہاراشٹر میں. جی ہمارا سوال یہ ہے کیا اس کے علاوہ بھی کیا نعت کمیٹی دوسرے سماجی کاموں میں کیا اپنا حصہ لے گی؟ اس سال کیا ہم کوشش کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے نوجوان جو بچے صرف سیکھ کر کیا ہے وہ خالی پھر رہے ہیں، ان کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرامز شروع کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طریقے سے میڈیا کے لوگوں نے ہمیں سوال پوچھا کہ کیا آپ محمدیہ نعت کمیٹی نعت اور کوئز تک محدود ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کے علاوہ بہت سے اور کام کر رہے ہیں. گزشتہ سال ہمارے پاس جو بچے خاص کر کے ایگزامینیشن میں پاس ہونے کے امکانات نہیں تھے، ایسے بچوں کو ہم لوگ 40 دن کا پروگرام رکھا اور انہیں تیاری کی. ایسے بچے جو اسکول میں یقیناً فیل ہونے والے تھے، اسکول نہ جانے والے بچے، وہ بچے ایگزامینیشن میں اچھی نمبر سے پاس ہوئے. وہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم نے ان بچوں میں کام کیا. اور اس بار جیسے ہمارے کولار صاحب بتا رہے تھے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اس بار جو بچے پارٹیسپیشن کرنے والے ہیں ان پورے بچوں کو ہم لوگ جو ہے ایک دن ٹور لے جائیں گے، ایک دن نہیں بلکہ 15 دن کا ٹور ہم لوگ سوچ رہے ہیں. وہاں جو ہے 15 دن بچوں کو ٹریننگ دی جائے گی ڈرون کی، کس طریقے سے ڈرون بنایا جاتا ہے. ہمارے بچوں کو سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ پیدا ہو، سائنٹیفک تھنکنگ پیدا ہو، کرٹیکل تھنکنگ پیدا ہو، کریٹیوٹی ہمارے بچوں میں ہو. اس لیے ان بچوں کو جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان بچوں کو کوئی بچہ اس سے محروم نہ رہیں، تاکہ ہم لوگ جو پہلے نمبر میں آنے والے بچے کو صرف ہم لوگ کیا ہے عمرہ بھیج رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان بچوں کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو. اس لیے ہم اس طریقے سے اس بار سوچے ہوئے ہیں. کیسے بچوں کو ڈرون سکھائیں گے سر آپ؟ وہ اسٹوڈنٹس کس لیول کے ہوں گے؟ جی، کیا ہائی اسکول کے ہوں گے، کیا کالج کے ہوں گے، کیا اس سے ریلیٹڈ کوئی؟ ہاں، اچھا سوال، کن بچوں کو اچھا سوال ہے. ہمارے پاس جو بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کوئز کمپٹیشن میں، ہر تعلق میں پارٹیسپیٹ کرنے والا بچہ وہ یقیناً ایک قابل ہے کہ وہ
बड़ी आसानी से ड्रोन के टेक्नोलॉजी सीख सकता है। जो पार्टिसिपेट कर रहा है इसका मतलब ये है कि इज़ अ टैलेंटेड। ये पूरे ताल्लुक में जो बच्चे हैं उन सब बच्चों को हम लेकर जा रहे हैं। इट मीन्स दैट दे आर द क्राइम ऑफ आवर सोसाइटी। ऐसे बच्चों को इस तरीके की ट्रेनिंग देंगे, और हो सका तो हम AI की ट्रेनिंग के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे बच्चों में की मालूमात हो। ये भी हमारा काम चला हुआ है। इसके अलावा समाजी और भी ऐसे काम हैं जिसे हम लोग सोसाइटी में मीडिया के सामने तो नहीं आते, बल्कि मीडिया के दूर रह के ऐसे हम लोग काम करते हैं। जैसे कि अब SIR का काम चला है, इसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सोसाइटी में जहाँ जहाँ लोग नहीं पहुँचे, जहाँ जहाँ BLOs पहुँचे हुए हैं, बल्कि उनके फॉर्म्स पहुँचे हुए हैं, वो अब तक नहीं भरे गए, उनके घर तक जाके हम लोग भर के उनके फॉर्म्स दे रहे हैं। ये हमारा छुपा हुआ काम है, हम जो अपने तौर पर कर रहे हैं। जी साहब। मोहम्मदिया नाथ कमेटी की जानिब से ज़रूरतमंद बच्चों की एजुकेशन, स्कूल की फ़ीस हो या कॉलेज की फ़ीस हो, जी सर, ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जी सर, उनकी फ़ीस देकर क्यों ना उन्हें आगे पढ़ाया जाए? अच्छा सवाल है। अब देखिए, कुछ चीज़ें मैंने बताया, हमारे पास इतना असासा नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि हम लोग ऐलान करके दें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो अब सवाल पूछा गया तो बताना ज़रूरी है कि हम ऐसे बहुत से लोगों को मदद किए हैं जो मुट्ठी बांध के। अब इसलिए बताना पड़ रहा है तुम लोगों को कि अगर मैं खुल के बताऊं तो लोग मेरे पास आएँ तो मेरी इतनी ये नहीं हैसियत नहीं है कि मैं अपनी तरफ से दे दूं। अब उस चीज़ के लिए आप अल-हुदा स्कूल में अगर पूछेंगे तो वहाँ जो बच्चे हमारे मोहम्मदिया नाथ कमेटी की तरफ से जो फ़ायदा लिए, और तुम्हारे इकरा में पूछेंगे, वो आपको पता चलेगा कि यहाँ से हम लोग छुपे हुए तरीके से बच्चों को मदद किए। हम लोग उन लोगों को मदद करें जो हम कर सकते हैं, मुस्तहिक हैं। सर, प्रोग्राम मुनक्किद करने में जी स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जी आपको कितनी रकम का अखराजात आते हैं? अच्छा, पूरा प्रोग्राम करने के लिए कम से कम 6 से 7 लाख रुपए का हमें असल लगता है। तो अब मैं ये भी बात बता दूं कि ये पैसे हम लोग कैसे जमाते हैं। देखिए, जितने भी हमारे जिम्मेदार हैं वो सबसे ज़्यादा शेयर देते हैं। अब मैं अपना शेयर देता हूँ, ये अपना शेयर देते हैं, तो हमारा लगभग हम 4 साढ़े 4 के करीब पहुँच जाते हैं। अब हमारे सामने सवाल ये पैदा होता है कि जो उम्रा को भेजना है, हम लोग जो जनरस हैं, जो खुले दिल से हमें ताउन करने वाले हैं, वो लोगों को हम लोग बोलने के देर वो तैयार हो जाते हैं और वो इस काम के लिए अपना ये देते हैं। अल्लाह ताला उन लोग। अस्सलाम वालेकुम, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊಹಮ್ಮದಿಯಾ ನಾಥ್ ಕಮಿಟಿ ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾದಿ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕುರಿತು ಒಂದು ನಾಥ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಬಂದಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ 2026-27 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾವು ನಾಥ್ ಹಾಗೂ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಗರದ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 19ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ರೂರಲ್ ಟಿಕೋಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 2ರಂದು ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ 9ರಂದು ಮುದ್ದೇಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ನಾವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಂದು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಬರೀ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೀಮಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಏನನ್ನೋದು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾರಿದರು. ಅವ್ರು ಏನು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕು, ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಸಮಾಜದವರಿರಲಿ, ಹಿಂದೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಖ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ದುಷ್ಟ ಚಟಿಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ
ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜಮಾದಾರ್ ಸರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿರಾಜ್ ಜಮಖಂಡಿ ಸರ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸುರ್ಕಿ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊಲ್ಲ ಸರ್, ಹಿಪ್ಪರ್ಗಿ, ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ MS ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ 70 ರಿಂದ 80 ಜನ ಈ ಮೊಹಮ್ಮದನ್ ನಮ್ಮ ನಾತ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಬರುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ, ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಥರ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಪೈಗಂಬರವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೇಲೆ ನಡೀಬೇಕು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಏನು ಕೊನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೈನಲ್ ಏನು ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ZP ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆಸ್ತೀವಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ತಾವು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶೋಭೆ ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. कौन तैयार करते हैं और कब तैयार करते हैं, और असातिज़ा तक स्टूडेंट्स तक पहुंचाते कैसे हैं, इसका तरीका क्या है? जी सर जी, मुसलसिल जैसे कि अभी मंदिर ज़बाला के जुमलों में आप लोगों के अज़हान में हमारे नायब सदर इदारा ने बता दिया कि 3 से 3.5 महीने तक मुसलसिल इस खैर को जोड़ना पड़ता है. मैं बज़ाते खुद जो है ना सफ़ाई करता इस पर बिखरे मज़ामीन को पढ़ता हूँ. मेरी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उलमाए कराम, मशाइख हज़रात, सादात हज़रात और हमारे अपने हुफ़ाज़ व उलमा, इन तमाम से बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता कायम करते हुए कोई मसला न खड़ा हो, किसी मसलक पर बात ना आए, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए 3-3.5 महीने तक मुसलसिल इस मवाद को जोड़ा जाता है. इसका DTP वर्क करवाया जाता है 1 महीना 1.5 महीना, फिर उसकी तस्हीह के लिए लाया जाता है. उसके बाद जैसे ही हमारे यहाँ निसाबी तस्नीफ जो तैयार होती है, निसाबी बुक, तो हमारे अपने कामदे हैं 10-12 लोग हर तालुके की जिम्मेदारी अपने सर लेते हैं. जैसे शहर बीजापुर के हमारे अपने इसाक चटर्जी साहब और आसिफ साहब हैं, ये दोनों लेकर जो है ना हर स्कूल पहुंचने का काम ये ज़िला इब्तदाई और ये कर लेते हैं. अब बीजापुर शहर से बाहर अगर निकल आए, बसन बागेड़ तालुके के एक ज़िम्मेदार हैं मुजम्मिल मुल्ला साहब, वो अपने तौर पर कर रहे हैं. मुद्दे बहाल के एक डोंगरी चौधरी साहब है, उन तक पहुंचाने का काम हुसैन हमारे शेख साहब कर रहे हैं. और सिंधी तालुके की ज़िम्मेदारी जो है ना सैफ औंटी साहब जो मलगान उर्दू हाई स्कूल में टीचर हैं वो कर रहे हैं. एक ही दिन में पूरे ज़िले में फैल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह. और इंडी तालुके में जो है ना हमारे काजी साहब हैं, वो ले जाकर वहाँ पहुँचाते हैं हसन नामी. और आप लोगों को बताता चलूँ कि मोहम्मद अनाथ कमेटी सिर्फ शहर बीजापुर तक नहीं है, ये मरकज़ी टीम हमारी है. हर तालुके में जो है ना मोहम्मद अनाथ कमेटी की एक शाख बनी हुई है. और वहाँ जो इजलास हो रहे हैं 70 या 80 हज़ार के जो अखराजात हैं, वहाँ की कमेटी जो है ना वो अपने तौर पर कर रही है. वहाँ भी जो है ना बच्चों को सुबह नाश्ता, दोपहर का खाने का इंतज़ाम और बच्चों को जो है ना नक़द इनामात के भी इंतज़ाम वो लोग करते नज़र आ रहे हैं. हम ममनू मशकूर हैं तमाम ज़िले के मोहम्मद अनाथ कमेटी के. हमारे यहाँ बैरूनी अज़ला से मुराद दूसरे सूबे में मोहम्मद अनाथ कमेटी न बनने के बावजूद भी हम लोगों से मुतासर होकर अपने शहर में जैसे शोलापुर और अक्कलकोट और दूसरे रायचूर और इसे शाहपुर ऐसे जगह पर जो है ना वो अपने ख्वाहिश को मद्देनजर रखते वहाँ इंतजाम कर रहे हैं. जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ.